چوہدری صاحب میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب والا کیا واقعی اتنا سادہ ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک بحث ہوئی, ڈسکشن ہوئی اور سوچا کہ نہیں ڈار صاحب جو ہے چونکہ معیشت کو ظاہر اچھے انداز سے انہوں نے چلا لیا ہے تو آپ فائنانس کا جو ہے خارجہ کا جو محاذ ہے وہ سنبھالیں. دیکھیں جی دو چار چیزیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا جو رائز ہے وہ سارا عمران یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تعلق واسطہ ہی ہے, اور پھر ان کی رشتہ داری ہوگی میاں نواز شریف کے گھر کی جو دوسری ان کی صاحبزادیاں ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی شادی ہوگی ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ لاہور چیمبر سے ان کے ساتھ شروع ہوئے جب شہباز شریف وہاں صدر تھے, تو پھر یہ کئی دفعہ وزیر خزانہ بنے, لیکن اس سے پہلے یہ جب شروع میں یہ کامرس منسٹر آئے تھے تو وزیر تجارت, اور سرتاج عزیز جو وزیر خزانہ تھے. پھر سرتاج عزیز صاحب وزیر خزانہ سے خارجہ میں چلے گئے اور اس وقت پھر اسحاق ڈار ادھر آ گئے اور پھر یہیں رہے. اور دو تین چیزیں بڑی اہم, ایک تو ان کے پاس شہباز شریف سے بھی زیادہ نواز شریف کا اعتماد زیادہ ہے. نمبر دو وہ ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرو قسم کا, جیسا تسی بھی کیا ہے کہ کافی ایکٹیوسٹ ہے, تو کافی چیزوں میں ان کا رول اور عمل دخل رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ جو پچھلا عرصہ گزرا ہے جتنے بھی فیصلے ہوئے اور وہ عوام دشمن نظر آتے ہیں لوگوں کو, وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اسحاق ڈار پر پڑا ہے. اور بلاول صاحب نے بھی کہا ہم نہیں ان کو نہیں چاہتے, اور ان کے علاوہ جو دوسری ملک میں مقتدر حلقے ہیں وہاں بھی ان کے لیے کوئی ہمارے خیال میں گڈ ول موجود نہیں تھی. یعنی اسحاق ڈار کوئی زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں سمجھی جاتی, اور ان کی ایک آڈیو بھی آج کل گھوم رہی ہے, اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. تو کہنا یہ ہے کہ اب ایک بینک سے ہمارا تو ان سے کیونکہ خاندان کا تعلق ہے. یہ اورنگزیب جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا پاور جب پہلے آئی تھی پی ایم ایل اے, تو یہ چودھری فاروق ہوتے تھے مرحوم, اچھا بڑے دبنگ شخصیت ان کے حوالے سے ان کے صاحبزادے ہیں اورنگزیب. جی 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 بتائیے گو ہیڈ. اور خلیل رمدے کے یہ داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں. چلیں اس کے اوپر بات کریں گے. مسلم لیگ ہاں جی ان کی جو کوالٹیز ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حیدر نقوی صاحب آپ کی رائے کے مطابق یا آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ دیر بدیر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن جائے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا دو ٹوک بتا دیا تھا کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر اگر حکومت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اینی بڈی بٹ ڈار. دوبارہ سے آپ کو میں ان کا ذرا جو ہے بیان ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے سن لیا. جی ذرا ناظرین کو ذرا یاد دہانی ہو جاتی. سنیں ذرا. پاکستان کے عوام اس بات پہ ہمارا نیئر یونانیمس کنسنسس ہے کہ اینی بڈی بٹ ڈار. اصل میں وہ ہمارے بلاول صاحب انگریزی بولتے ہیں نا, اینی بڈی بٹ ڈار. تو وہ ناظرین جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کہ جو مرضی ہو جائے, ڈار صاحب جو ہے فائنانس منسٹری کے اندر ان کی جگہ نہیں بنتی اور ہم نہیں چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وجہ پیپلز پارٹی بنی ہے جو ڈار صاحب کی وہاں سے مطلب یہ خزانہ سے خارجہ تک کے سفر کی؟ جی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. خبر بھائی آپ کو یاد ہوگا کوئی 15 دن پہلے یہ خبر میں نے ہی بڑے وثوق کے ساتھ اس شو میں دی تھی کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنیں گے بلکہ دوسری کوئی اہم وزارت لیں گے. اچھا یہ بات میں نے کیوں اتنے وثوق سے کی تھی؟ کیونکہ میرے اسحاق ڈار صاحب کے بہت ہی قریبی ذرائع سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اب پاکستان کی فائنانس منسٹری میں آئی ایم ایف کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ 16 مہینے کے دوران وزیر خزانہ تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب مذاکرات چل رہے تھے تو 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم واپس چلی گئی تھی کیونکہ ڈار صاحب ان تمام ٹیکسز کے خلاف تھے جس کا بوجھ براہ راست عوام پہ پڑ رہا تھا. تو ڈار صاحب نے وزیر خزانہ بننے سے خود معذرت کی تھی اور اسی لیے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے. جی چلیں میں